نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اللہ تعالی نے بہت احسان فرمایا اور یہ خوش قسمتی اور نیک بختی کی بات ہے کہ عالم اسلام میں جو جلیل القدر ہستیاں گزری ہیں اور ہر زمانے میں اسلام کو جنہوں نے اپنی زبان اور اپنی قلم سے تقویت بخشی ہے، ان اللہ کے اچھے بندوں کا تذکرہ ایک سلسلے کی صورت میں چل رہا ہے. آج جس شخصیت پہ بات کرنا چاہتے ہیں اور جس شخصیت اور جس ہستی کے حالات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ اولیاء اللہ کے سرتاج اور اپنے زمانے کے غوث اور قطب الاقطاب اور اللہ کے انتہائی مقرب بندے، جہاں تک ہمیں علم ہے اور جہاں تک ان کے حالات گواہی دیتے ہیں، اور وہ ہستی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس صدی میں اس دنیا میں تشریف لائے جس صدی میں مسلمانوں میں اللہ کے دین کی دعوت عروج پر تھی، اور اللہ تعالی نے بہت سی با کمال ہستیاں اس دور میں پیدا فرمائیں، اور اللہ تعالی نے اس زمانے میں دو بہت بڑے آدمی جو تاریخ میں بڑا مقام رکھتے ہیں ان کو بغداد میں بھیجا. اور جس سال حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لائے ہیں حصول علم کے لیے، اتفاق نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ اسی سال ایک جلیل القدر ہستی حق اور یقین کی تلاش کے لیے بغداد سے نکلی. بغداد میں دو داعی اللہ تھے اور دو بہت بڑی ہستیاں، اور حنبلیوں کی یہ خوش قسمتی کہ دونوں کا تعلق فقہ حنبلی سے تھا. ہماری مراد امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ ابن جوزی بھی اسی دور کے آدمی ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی دور کے آدمی ہیں. ان دونوں کے ذوق میں، ان دونوں کے رجحان طبع میں بڑا اختلاف تھا. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں طبیعت کی جو شدت پائی جاتی تھی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں طبیعت کی ویسی نرمی تھی. مگر حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں نے اپنی زندگیوں میں عام مسلمانوں پر بڑا گہرا اثر ڈالا، اور اللہ نے دین کو ان دونوں ہستیوں سے بڑا نفع پہنچایا. بغداد مرکز تھا اور ہر طرف ڈنکا بج رہا تھا، گونج اور چوٹ پڑ رہی تھی طبلے پہ. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی طبلے کی چوٹ کا مطلب یہ کہ محاورے میں کہہ رہے ہیں کہ بچے بچے کی زبان پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا، اور لوگوں کا خیال تھا کہ بس علم اس شخص پہ ختم ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ باوجود تمام علم اور اس چیز کے ان کے دل میں جو جستجو تھی اور ان کے دل میں جس یقین کی طلب تھی، اس یقین نے انہیں بغداد سے نکالا. اور بغداد سے نکل کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نیا راستہ اختیار کیا، اور وہ خود ایک جگہ اپنی المنقذ من الضلال میں اپنی اسی طبیعت کے متعلق لکھتے ہیں کہ ہر فرقے اور ہر جماعت سے میں ملتا تھا اور ان کے عقائد اور خیالات معلوم کرتا تھا، اور رفتہ رفتہ میں تقلید سے ہٹا، اور جو عقائد بچپن سے ذہن میں جمے ہوئے تھے وہ متزلزل ہو گئے. اور مجھے خیال آیا کہ عیسائی اور یہودی بچے بھی اپنے عقائد پر پرورش پاتے ہیں، اور حقیقی علم تو یہ ہے کہ کسی قسم کا شبہ، اس کا احتمال تک باقی نہ رہ جائے.
پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریس اور تعلیم کے اس میدان کو چھوڑا اور پھر وہ آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے جا کر خلوت اختیار کی اور بغداد کو الوداع کہا اور جو کچھ مال و متاع ان کے پاس تھا ان میں اپنے حصے کا رکھ کے سب بانٹ دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے مجاہدہ کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے تصوف کو حاصل کیا اور مدت تک دمشق کی جامع مسجد میں معتکف رہے. مسجد کے میناروں پہ چلے جاتے تھے اور دن بھر دروازے بند کر کے وہاں بیٹھے رہتے تھے اور پھر وہ یہاں تک کہ وہاں سے نکلے اور بیت المقدس آئے اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت انہیں ہوئی اور اس سے ان کا خیال یہ ہوا کہ وہ حرمین شریفین جائیں اور حرمین شریفین کی زیارت کے بعد ان کے بچوں کی دعاؤں نے انہیں وطن واپس بھیجا. پھر اس تنہائی کا اہتمام اور یہ چیزیں سب کی سب ان کو بڑی نفع بخش ثابت ہوئیں اور ٹھیک جس سال انہوں نے بغداد کو خیر آباد کہا ہے اسی سال اللہ کا یہ بندہ یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لائے. حضرت شیخ کی ولادت گیلان میں ہوئی اور گیلان یا جیلان یہ دونوں نسبتیں ایک ہی کی ہیں، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی اور شیخ عبد القادر گیلانی دونوں لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور گیلان یا جیلان ایران کے شمال مغربی حصے کی ایک زمین ہے، اس کا نام ہے اور 470 ہجری میں شیخ کی ولادت وہاں ہوئی اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نسب 10 واسطوں سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ پہ پہنچ کر ختم ہوتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نسبت سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حسنی سید تھے. 18 برس کے قریب ان کی عمر تھی اور 488 ہجری میں وہ بغداد تشریف لائے اور اسی سال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے گئے ہیں اور شیخ جب بغداد پہنچے ہیں تو پوری عالی ہمتی کے ساتھ 18 سال کی عمر میں وہ تحصیل علم میں مشغول ہو گئے اور علم کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجاہدات بھی اختیار کرنا شروع کیے اور علم میں کسی سے وہ پیچھے نہیں رہے. بڑے بڑے باکمال استاد انہیں بغداد میں ملے اور ابو الوفا ابن عقیل اور امام باقلانی اور ابو زکریا تبریزی رحمۃ اللہ علیہ جیسے نامور ائمہ اور علماء سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. اور اس کے بعد شیخ جب اپنی تعلیم مکمل کر چکے تو ہم کئی بار یہ عرض کر چکے ہیں پچھلی بھی جتنی شخصیات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ جو لوگ تصوف کی سلوک کی اور مشائخ سے بیعت کی اتنی مخالفت کرتے ہیں اور وہ اسے ایک غیر اسلامی چیز سمجھتے ہیں ہم ان کو ایک بات پر چیلنج کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور چیلنج کرتے ہیں دعوے کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ آپ پوری 1500 برس کی تاریخ میں ہمیں کوئی 5 2 4 شخصیات ایسی بتا دیجئے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے خم ٹھونک کے کام کیا ہو، جنہوں نے اللہ کے دین کو اپنے وجود سے موسلادھار بارش کی طرح نفع پہنچایا ہو اور ان کی تعلیم و تربیت کسی کامل شیخ نے نہ کی ہو. یہ سب بیعت ہوتے تھے، سب مشائخ کی خدمت میں حاضری دیتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اتنا بڑھ گیا کہ ان کے شیخ کو کوئی نہیں جانتا کہ ان کے شیخ کون تھے. انہوں نے شیخ نے جب اپنی تعلیم مکمل کی تو طریقت کے لیے سلوک اور تصوف کے لیے انہوں نے شیخ ابو الخیر حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی. اور امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے کہ امام دباس رحمۃ اللہ علیہ جو تھے بغداد کے اکثر مشائخ اور صوفیہ اپنے زمانے میں انہی کے ہاتھ پر بیعت ہوتے تھے. اور لکھا یہ بھی ہے انہوں نے کہ ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا بلند مقام حاصل تھا اپنے مریدوں کی تربیت میں اور اس کے بعد انہوں نے دوسری مرتبہ بیعت کی ہے شیخ نے بیعت نہیں کی لیکن اپنے سلوک کی تکمیل کی ہے. ان کے دوسرے شیخ جو تھے وہ قاضی ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے ان سے تکمیل بھی کی اور قاضی ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام مبارک ابن علی تھا. انہوں نے حدیث میں بڑا کام کیا ہے اور امام ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے مستند علماء میں مانے گئے ہیں اور وہ بھی اپنے مسلک کے اعتبار سے حنبلی تھے.
حنابلہ نے عالم اسلام میں جو بڑی قابل قدر شخصیات پیدا کی، ان میں وہ ایک ہستی تھی اور عام طور پہ وہ فتوے کے کام میں لگے رہتے تھے۔ اللہ نے بڑی اچھی رائے ملکہ انہیں عنایت فرمایا تھا، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اپنی تربیت کے لیے پھر رجوع کیا، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ اور شیخ کی اجازت اور طریقت اور خلافت انہیں انہی سے حاصل ہوئی۔ اسی لیے اہل سلوک کے ہاں کہ مسلم اصول ہے کہ آدمی بیعت کہیں سے کر لے اور تربیت کے لیے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دے، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو شیخ کی بیعت جو تھی وہ شیخ حماد ابن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، اور پھر ان کی تربیت قاضی ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور پھر ظاہر اور باطن کی تکمیل کے بعد شیخ اصلاح کی طرف متوجہ ہوئے، اور بیک وقت اللہ نے دونوں کام ان سے لیے۔ اللہ نے ایسی عالی مسند انہیں عنایت فرمائی تھی، درس بھی دیتے تھے، حنبلی اور شافعی فقہ کے مطابق فتوے بھی لکھتے تھے، دونوں فقہا کے ہاں انہیں مکمل عبور حاصل تھا۔ اور اسی طرح اپنے شیخ کی جگہ یہ سجادہ نشین ہوئے، تدریس اور وعظ کا سلسلہ شروع کیا، خانقاہ کی توسیع کی ضرورت پیش آئی اور لوگوں کے ٹھٹ لگ جاتے تھے، اور مخلصین نے اس عمارت کو بنایا، اور اس قدر ہجوم ہوا مدرسے میں کہ تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ سارا بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ سننے کے لیے ٹوٹ پڑا، اور ان کے مواعظ میں خاص بات یہ تھی کہ شیخ جو کچھ زبان سے کہتے تھے وہ ٹھیک دوسروں کے دل میں جا کے اترتا تھا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو شیخ کے زمانے میں وہ محبتیں نصیب نہیں ہوئیں جو اللہ نے اس ہستی کو دی تھی۔ ابن قدامہ صاحب مغنی خود کہتے ہیں، جو ان کے ہم اثر بھی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے کسی شخص کی تعظیم اتنی نہیں دیکھی، خدا کے دین کی وجہ سے کسی کو اتنی عزت ملی ہو جتنی حضرت کو ملی تھی، اور بادشاہ اور وزراء شیخ کی خدمت میں نیاز مندانہ حاضر ہوتے، علماء اور فقہا کا کچھ شمار نہیں تھا۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب وعظ کے لیے زبان کھولتے اور بات کرنا شروع کرتے، لوگ لکھنا شروع کرتے، اور 400 دواتیں اٹھائی جاتی ان کی ایک ایک مجلس سے، اتنے لوگ لکھنے والے تھے، اتنے منکسر المزاج، اتنے متواضع، اتنے فانی، اتنے مٹے ہوئے کہ ایک بچہ کھڑا کر لیتا تھا راستے میں شیخ کو، اس کی بات سنتے تھے، ایک بچی کوئی بات کرنے لگتی تھی اس کی بات سنتے تھے، غریب اور فقیر لوگوں کے پاس جاتے، ان کے کپڑوں کو صاف کرتے، انہیں نہلاتے دھلاتے، اور ان کو غریبوں کے کپڑوں میں جو لوگ اپنی حالات پر توجہ نہیں دیتے تھے جوئیں پڑ جاتی تھیں، اور شیخ ان کے کپڑوں سے جوئیں نکال کے انہیں راحت پہنچاتے تھے۔ اور اس ہستی کا اتنا انکسار، اور دوسری طرف ان کا حال یہ تھا کہ جو کوئی بادشاہ وزیر کوئی ملنے آتا تو شیخ اپنی بیٹھک سے اٹھتے گھر چلے جاتے، اور پھر آتے تو وہ بیٹھا ہوا ہوتا اور اٹھ کے ملتا۔ کسی نے مصلحت پوچھی تو فرماتے تھے مجھے بڑا ناگوار گزرتا ہے کہ بادشاہ اور وزیر میرے گھر آئیں اور میں ان سے اٹھ کے ملوں، اس لیے میں خود ہی اندر چلا جاتا ہوں، جب آتا ہوں تو وہ اٹھتے ہیں، میں ان کے لیے اٹھنا درست نہیں سمجھتا۔ ایک بزرگ جنہوں نے حرادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی طویل عمر پائی اور انہوں نے بڑے بڑے مشائخ کی صحبت اٹھائی، اور وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گئے، اور انہوں نے آ کے جو کچھ کہا طبقات الکبریٰ میں امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ شیخ سے بڑھ کر کوئی اچھے اخلاق کا آدمی، اتنا کریم النفس، اتنا حوصلے والا انسان میں نے نہیں دیکھا، محبتوں کا پاس کرنے والے، اور اپنی عظمت اور اتنے وسیع علم کے باوجود چھوٹوں کی رعایت کرتے تھے، ہر ایک کی عزت کرتے تھے، ہر ایک کو سلام کرتے تھے، کمزور اور غریب لوگوں کے پاس ہاتھ انکساری سے پیش آتے، اور کسی وزیر اور حاکم کے دروازے پہ ملنے نہیں گئے۔ امام اشبیلی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے حالات میں لکھا کہ بڑے مستجاب الدعوات تھے، شیخ کے ہاتھ اٹھتے تھے تو اندازہ ہوتا تھا کہ اب دعا قبول ہوئی، اور کوئی بات ہوتی تھی تو آنکھیں ڈبڈبا جاتی تھیں، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں مصروف رہتے، ہمیشہ مراقبہ قائم رہتا، ان کا خندہ پیشانی تھی، اور بڑا عالی نسب اللہ نے دیا، اور بڑا وسیع علم انہیں ملا تھا۔ عراق کے مفتی تھے،
محمد بن حامد البغدادی جو حکومت کی طرف سے مقرر تھے، وہ کہتے تھے کہ شیخ کو ہم نے دیکھا غیر مہذب بات سے انتہائی دور، اور تمام عمر کسی آدمی نے ان کی زبان سے گالی نہیں سنی. زبان کی اتنی حفاظت تھی شیخ کی کہ ساری زندگی کسی نے گالی نہیں سنی، اور حق اور معقول بات جو شیخ سے کہی جاتی تھی وہ بالکل سے مان جاتے تھے. خود اپنے معاملے میں اپنی ذات پہ جتنے بھی لوگ تنقید کرتے کبھی غصہ نہیں آتا تھا، اور اللہ کے لیے اور ہمیشہ انتقام ان کے سامنے رہتا تھا کہ خدا کی کوئی حد نہ ٹوٹنے پائے، اور اپنے بدن کے کپڑے اتار کر دے دیتے لوگوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، اور یہاں تک کہ جو ضرورت مند ہوتا اس ضرورت مند پہ بے دریغ دولت خرچ کرتے. قلائد الجواہر میں نقل کیا گیا ہے، ابن النجار نے عجیب بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ شیخ کہتے تھے ساری دنیا کی دولت اگر اللہ مجھے دے دے تو میں بھوکوں کو کھانا کھلا دوں. اور کبھی کبھی فرماتے تھے میری ہتھیلی میں سوراخ ہو گیا ہے اور کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے، 1000 دینار صبح آتے ہیں تو رات نہیں گزرنے پاتی، رات آتی ہیں تو صبح نہیں گزرنے پاتی، ایسا ہمارے پاس نہیں ٹھہرتا. اور ہر شخص کے ساتھ عزت، ہر ایک کے ساتھ تعلقات کا لحاظ. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی کرامات ہو گئیں کہ شیخ الاسلام الدین بن عبد السلام اور وہ جو ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسانوں نے لکھا کہ شیخ کی کرامات تواتر کی حد تک پہنچ گئی. تواتر کی حد تک شیخ کی کرامات اور کشف تک پہنچ گیا. طبقات الحنابلہ ابن رجب نے لکھی ہے، اور ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت شیخ کی باتیں بیان کی ہیں، اور اللہ نے ایسی آپ کے دل میں توجہ اور زبان میں تاثیر رکھی تھی، لاکھوں انسانوں کی زندگی بدل گئی. اور شیخ عمر کیسانی نے لکھا ہے شیخ کی کوئی مجلس بغداد میں ایسی نہیں تھی جس میں یہودی اور عیسائی اسلام نہ قبول کرتے ہوں، اور چور اور ڈاکو اپنے پیشوں سے توبہ نہ کرتے ہوں، اور غلط اعتقاد سے لوگ توبہ نہ کرتے. جبائی کہتے ہیں شیخ نے مجھ سے ایک دن کہا میری تمنا ہے کہ پچھلے زمانوں میں جیسے اللہ کے اچھے بندے ہوتے تھے میں صحرا اور جنگل میں نکل جاؤں، نہ خدا کی مخلوق مجھے دیکھے اور نہ میں انہیں دیکھوں. میں اتنا لوگوں سے دور رہنا چاہتا ہوں، لیکن دیکھو اللہ کو اپنے بندوں کا نفع منظور ہے، اور اب تک میرے ہاتھ پہ 5000 سے زیادہ یہودی اور عیسائی مسلمان ہو چکے. یہ ہستی تھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. انہوں نے فرمایا 5000 سے زائد لوگ میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو چکے ہیں. اور جبائی کہتے ہیں پھر شیخ خاموش ہوئے اور پھر مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں ڈاکہ اور شراب اور بدکاری کرنے والے کتنے لوگوں نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی ہے. اور پھر فرمایا 1 لاکھ سے زیادہ آدمی اب تک توبہ کر چکے ہیں. اور پھر فرمایا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، بغداد کی آبادی کا بڑا حصہ شیخ کے ہاتھ پہ بیعت ہوا اور انہوں نے توبہ کی. شیخ اپنے مدرسے میں پڑھاتے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق، اور ایک سبق وہ قرآن پاک کی تفسیر کا دیتے تھے، ایک حدیث کا دیتے تھے. آپ اندازہ کیجئے اللہ نے اس ایک شخص میں کتنا علم جمع کر دیا تھا کہ وہ صبح ایک سبق تفسیر کا پڑھاتے، پھر حدیث کا پڑھاتے، پھر فقہ کا پڑھاتے، پھر فقہ میں ائمہ کے اختلافات کا پڑھاتے، اور پھر اصول فقہ پڑھاتے، اور نحو اور صرف عربی لغت کے اسباق ہوتے، اور پھر وہ تجوید کی تعلیم دیتے، اور فتوے کی مشغولیت اس کے علاوہ تھی. اور اتنا فتوے میں اتنا شیخ کو اللہ نے مقام دیا تھا کہ ایک مرتبہ ایک فتویٰ پیش کیا گیا، اور بغداد کے علماء کے سامنے ایک مسئلہ آیا، اور ایک آدمی نے کہا قسم کھائی کہ وہ ایسی عبادت کرے گا جس میں وہ عبادت کرتے ہوئے دنیا بھر میں کوئی آدمی اس کا شریک نہیں ہو، اور اگر یہ قسم میری پوری نہیں ہوتی تو میری بیوی کو 3 طلاق. تھا کوئی دیوانہ ایسی قسم کھا گیا. علماء نے کہا ایسی کوئی عبادت نہیں ہے، تم نماز پڑھو گے تو ہزاروں لاکھوں نماز پڑھ رہے ہوں گے دنیا میں، تم زکوٰۃ دو گے تو ہزاروں لاکھوں زکوٰۃ دے رہے ہوں گے، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ تم کرو اور دنیا میں کوئی اور کر نہ رہا ہو. شیخ کے پاس وہ فتویٰ لے کے آیا تو حضرت نے بلا تکلف اس پہ فرمایا کہ تم مکہ مکرمہ میں چلے جاؤ اور تمہارے لیے
طواف کی جگہ مطاف کو خالی کر دیا جائے اور 7 چکر کر کے خانہ کعبہ کا بالکل تم تنہا طواف کرو تو یہ دنیا میں واحد عبادت ہے جو تم کر رہے ہوگے اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا. علماء اور مفتیوں نے سنا تو بے ساختہ داد دی اور کہا کہ واقعی صرف یہ ہے ایک ہی ایسی صورت ہے کہ بیت اللہ کا طواف دنیا میں اور کہیں نہیں ہوگا, وہیں ہوگا. طبقات الکبریٰ میں شارانی رحمت اللہ علیہ نے شیخ کے حالات میں لکھا ہے اللہ نے ایسے ذہانت اور ایسے علم سے نوازا. اتباع سنت کا کامل تھا اور پوری طرح یہ حقیقت ان پہ منکشف ہو گئی تھی کہ اللہ نے سارے کے سارے اپنے تک پہنچنے کے راستے بند کر دیے ہیں سوائے اس راستے کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے اور جو اتباع سنت میں. طبقات الحنابلہ میں ان کے متعلق لکھا ہے شیخ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ بڑی روشنی ظاہر ہوئی مجھ پہ رات کو, اتنی روشنی تھی کہ آسمان کے کنارے بھر گئے اور پھر ایک صورت بنی اس نور سے اور اس نور نے مجھ سے کہا کہ عبد القادر انا ربک, میں تمہارا پروردگار ہوں اور جتنی چیزیں حرام تھی دنیا میں سب تمہارے لیے حلال ہو گئی. شیخ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ لعنت اللہ کی تجھ پہ دور ہو اور دیکھتے ہی وہ روشنی تاریکی میں بدلی اور دھواں بن گیا اور آواز آئی کہ عبد القادر تم جو بچے ہو تو اللہ تعالی نے تمہارے علم اور تفقع کی وجہ سے بچا لیا, وگرنہ میں کئی صوفیوں کو اس طرح نور بن کے گمراہ کر چکا ہوں. میں نے کہا کہ اللہ کی مہربانی ہے. تو کسی نے عرض کیا حضرت آپ یہ کیسے سمجھے کہ یہ شیطان ہے؟ تو فرمایا کہ اس نے جو یہ کہا نا کہ ساری حرام چیزوں کو میں نے حلال کر دیا ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے, کیونکہ حرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی حلال نہیں. شیخ کہتے تھے اللہ کی کوئی حد ٹوٹے تو تم سمجھ جاؤ کہ یہ اس شخص سے شیطان کھیل رہا ہے اور فوراً شریعت کی طرف رجوع کرو اور شریعت کے حکم کو دیکھو کہ کیا ہے. اللہ کی توحید شیخ پر غالب تھی اور خدا کی توحید ایسی غالب تھی کہ ان کے مواعظ آپ پڑھیے ایک ایک چیز میں ایک ایک بات میں اللہ کی توحید ان کے ہاں ملتی ہے. اللہ کی توحید کے بعد عام لوگوں پر اللہ کی مخلوق پر شفقت, اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا تعلق, یہ سب کچھ شیخ کے ماحول میں تھا, شیخ کے عہد میں, شیخ کی زندگی میں تھا. 73 سال انہوں نے اپنی عمر مبارک کے بغداد میں گزارے اور عباسی خلفاء میں 5 خلفاء ان کی نظروں کے سامنے یہ کے بعد دیگرے آئے ہیں. مستظہر باللہ ابو العباس کا عہد تھا اور اس کے بعد سے بالترتیب مسترشد اور راشد اور یہ سارے خلفاء آتے رہے ہیں اور شیخ کا سارا زمانہ ان عباسیوں کی حکومتوں کے عدل بدل میں گزرا ہے, مگر شیخ اپنی جگہ پر قائم تھے. مسترشد عہد عباسی کا سب سے معقول خلیفہ, کثرت سے خدا کی عبادت کرنے والا, بڑا شجاع, بڑا بلند حوصلے کا مالک اور سب کی نظروں میں محبوب خلیفہ, اور 45 سال کی عمر میں اس کو شہید کر دیا گیا. اور شیخ کے ساتھ خاص تعلق تھا اس کا, شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور شیخ سے دعا درخواست کرتا تھا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے رہے اور لیکن ان کے سامنے صرف ایک بات تھی اور وہ یہ کہ لوگوں کے اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے, اللہ کی توحید پہ لوگ قائم رہیں, غیر اللہ کی بے حقیقتی ان کے سامنے آ جائے. رموز الغیب جو فتوح الغیب کا ترجمہ ہے, فتوح الغیب شیخ کے مواعظ کا مجموعہ ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں آپ اللہ کی توحید پہ ان کے بیان کو دیکھیے, فرماتے ہیں ساری مخلوق کو اللہ کی ایسے سمجھو جیسے بادشاہ جس کا حکم بہت بڑا ہے اور روب اور داب اور دل ہلا دینے والا اس کے احکامات ہیں, وہ بادشاہ ساری مخلوق کو ایک شخص کی طرح سمجھو کہ ایک شخص کو گرفتار کر کے یہ بادشاہ اس کے گلے میں توک اور پاؤں میں کڑے ڈال کے ایک درخت میں ایک نہر کے کنارے لٹکا دیتا ہے. اور نہر بھی ایسی ہے جس کا پاٹ بہت بڑا ہے, جس کی لہریں بہت اونچی ہیں اور بہاؤ زوروں پر ہے. یہ آدمی لٹک رہا ہے
اور وہ بادشاہ خود ایک نفیس بلند کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس تک پہنچنا مشکل ہے، اور اس کے پہلو میں تیر ہیں، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، کمان ہے، ہر طرح کے اسلحے کا انبار ہے، اور اتنا کچھ ہے کہ بادشاہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب ان میں سے جو چیز وہ چاہتا ہے اٹھا کر اس لٹکے ہوئے قیدی پر چلاتا ہے، اور ایک آدمی دور سے یہ چیز دیکھ رہا ہے، تو دیکھنے والا بادشاہ سے نظر ہٹا لے اور لٹکے ہوئے قیدی سے کہے کہ میں بھی کسی مصیبت میں پھنس گیا ہوں، میری مدد کرو۔ تو شیخ کہتے ہیں یہ جو تیسرا آدمی ہے عقل مندوں کے نزدیک اس جیسا بے وقوف کوئی دیوانہ اور چوپایا ہے، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس بادشاہ سے نہیں مانگتا جس بادشاہ کے پاس سب کچھ ہے، اور اس قیدی سے مانگ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی کل مخلوق اللہ کی تقدیر کے فیصلوں کے سامنے ایسے ہی بے بس ہے، محتاج ہے، تو مخلوق تم بھی ہو، وہ بھی مخلوق ہے، ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اس بادشاہ سے مانگو جو بادشاہ ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ پھر فرماتے ہیں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں بینائی کے بعد اندھا ہو جاؤں، اور میں ایک مرتبہ خدا کا قرب حاصل کروں اور پھر وہ مجھے دور کر دے، اور ترقی کے بعد تنزل ہو جائے، اور ہدایت ملنے کے بعد گمراہی آ جائے، اور ایمان کے بعد کفر کی حرکت کروں۔ اللہ کی پناہ اس سے مانگتا ہوں۔ شیخ نے اللہ کی توحید باشگاف لفظوں میں بیان کی۔ ایک دوسری مجلس میں شیخ نے کہا ساری مخلوق عاجز ہے، نہ کوئی تجھ کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، بس اللہ تعالی کو سامنے رکھ، اور اب تعالیٰ اس کو ان کے ہاتھوں کرا دیتا ہے۔ اللہ کا فعل تمہارے اندر اور ساری مخلوق کے اندر نافذ ہوتا ہے، جو کچھ تمہارے لیے مفید ہے یا نقصان دینے والا ہے سب اللہ کے علم میں تھا، اللہ نے طے کر دیا ہے، اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو مواحد ہیں، جو نیکوکار ہیں، وہ اللہ کی باقی مخلوق پر حجت ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے کسی سے تعلق نہیں رکھتے، اگرچہ دولت مند ہیں مگر ان کے اندر دنیا کا کوئی اثر نہیں ہے، دل میں دنیا کی محبت نہیں۔ شیخ کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کے لحاظ سے پست تھے، لیکن دنیاوی اعتبار سے ہر طرح سے بہت کچھ اللہ نے انہیں دیا ہوا تھا۔ تو شیخ نے کیا کیا؟ غریب دلوں کی مسیحائی کی۔ شیخ نے ان غریبوں پر ہاتھ رکھا، ان کے سر پہ دست شفقت پر رکھا، اور شیخ نے ان لوگوں کو اللہ تک پہنچنے کی راہ دکھائی۔ شیخ کے ہاں رہبانیت کی تعلیم نہیں تھی، دنیا کا استعمال اس کے کو کہتے تھے بقدر ضرورت، اور دنیا کی پرستش، دنیا کی غلامی، اس سے قلب کا تعلق، اس کے عشق سے منع کرتے تھے۔ ایک جگہ پر فرمایا شیخ نے کہ دنیا میں سے اپنا حصہ اس طرح وصول کر کہ وہ بیٹھی ہوئی ہو اور تو کھڑا ہوا ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا سے اپنا حصہ اس طرح وصول کرنا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہو اور تو کھڑا ہوا ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو بادشاہ کے دروازے پر بیٹھ اور اس طرح کھا کہ تو بیٹھا ہوا ہو، اور دنیا اپنے سر پر دسترخوان اور تھال سجائے ہوئے تیری خدمت میں آئے۔ اور پھر کہتے تھے کہ جو اللہ تعالی کے دروازے پر چلا جاتا ہے دنیا اس کے سامنے اسی طرح رسوا ہو جاتی۔ ایک اور مقام پہ شیخ فرماتے ہیں دنیا ہاتھ میں رکھنی جائز، جیب میں رکھنی جائز، اچھی نیت رکھو، اچھی نیت کی وجہ سے جمع کرو یہ جائز، اور دل میں رکھنا ناجائز۔ دروازے پر دنیا کا کھڑا ہونا جائز، اور دروازے سے اندر جس دن گھس گئی دنیا دل کے دروازے سے تو کھڑا ہو جائے گا اور دنیا بیٹھ جائے گی، یہ ناجائز ہے اور نہ ہی اس تیرے لیے کوئی عزت کی بات ہے۔ اسی لیے جب دنیا کی حقیقت شیخ پر کھل گئی تھی تو وہ خلفاء، بادشاہ، حکام ان پہ سختی سے تنقید کرتے تھے اور سخت اعتراض کرتے تھے، بھرے مجمع میں اور برسر منبر اعلان ٹوک دیتے تھے شیخ اپنے وقت کے بادشاہوں کو، اور کوئی ایسا نہیں تھا جو شیخ کی بات
کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو شیخ کی بات کو سنے اور متاثر نہ ہو. لوگ متاثر ہوتے تھے شیخ کی بات سے، اور پھر اسی طرح عوام میں حکمرانوں کے خلاف تنقید ہوتی تھی. اسی لیے آپ کے زمانے میں ایک خلیفہ نے قاضی ابو الوفا کو جب بغداد کا قاضی مقرر کر دیا تو ابو الوفا بڑے ظالموں میں سے ایک ظالم تھا. تو شیخ نے بڑے مجمع میں بغداد میں خلیفہ وقت پہ تنقید کی اور انہوں نے کہا تم نے مسلمانوں پر ایک ایسے شخص کو حکمران مقرر کر دیا ہے جو اظلم الظالمین ہے، سب ظالموں میں بڑا ظالم ہے. کل قیامت کے دن اس ہستی کو کیا جواب دو گے جو ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا. تاریخ میں لکھا ہے کہ خلیفہ نے شیخ کا یہ جملہ سنا اور کپ کپی طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور اس نے اس کے جمعے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ قاضی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا. شیخ درباری مولوی اور سرکاری ملا اور سرکاری مشائخ پر شدید تنقید فرماتے تھے. ایک موقع پہ اتنا شدید خطاب فرمایا ہے، فرماتے ہیں او علم اور عمل میں خیانت کرنے والوں، او اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں، او لوگوں کو خدا کی راہ دکھانے کے ڈاکوؤ، تم کھلے ظلم اور نفاق میں مبتلا ہو. منافقو یہ نفاق کب تک رہے گا؟ او عالموں، او زاہدو، او کب تک تم منافق بنے رہو گے؟ تم اور اکثر بادشاہ اس زمانے میں اللہ کے مال اور اس کے بندوں کے متعلق ظلم کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، اور تم اس خیانت میں اپنے وقت کے حکمرانوں کے تم مددگار بنے گے. اور پھر شیخ کہتے ہیں ان مولویوں اور ان پیروں کو بد دعا دیتے ہوئے کہ خدا بندہ ان منافقوں کی شوکت اور عظمت کو توڑ دے، خدا بندہ ان کو ذلیل کر، اللہ ان ظالموں کا کلا کما کر، اور اللہ زمین کو ان سے پاک کر دے اور یا پھر ان کی اصلاح کر دے. ایک دوسرے موقع پہ شیخ نے اس سے زیادہ شدید الفاظ ان مولویوں کے لیے کہے ہیں جو مولوی حکومت میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور پھر حکمرانوں کے پاس جا کر ان کے ظلم میں ان کی اعانت کرتے ہیں، اور جو اس ڈر سے کہ جیل ہو جائے گی اور اس ڈر سے کہ پتہ نہیں کیا بیت جائے گی حکمرانوں کو سچی بات نہیں کہتے. ایک طویل مدت تک شیخ نے بغداد کو نوازا. ایک طویل مدت تک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں اللہ کے بندوں کو ایمان کی حقیقت کا درس سنایا اور درجہ احسان تک پہنچایا. اس سلسلہ زدی کے سرے حلقہ اور گلے سرسبد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ اپنے وقت کی ایسی بڑی شخصیت تھی کہ کوئی دوسرا ان کے مقام تک اس زمانے میں نہیں پہنچا تھا. 561 ہجری میں شیخ کا وفات کا مرض شروع ہوا. 90 برس شیخ کی عمر ہو گئی تھی. ان کے صاحبزادے شرف الدین عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے والد کا حال لکھا ہے ایک جگہ، اور فرماتے ہیں کہ جب شیخ بیمار ہوئے تو ہمارے بڑے بھائی شیخ عبد الوہاب نے عرض کیا کہ ابا کچھ نصیحت فرمائیں کہ آپ کے بعد عمل کروں. تو والد نے کہا ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنا اور نہ اللہ کے علاوہ کسی سے امید رکھنا، اور میرے بیٹو اپنی تمام ضروریات اللہ کے سپرد کر دو، صرف اسی پہ بھروسہ رکھو، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو اور اللہ کے علاوہ کسی پر وثوق اور اعتماد نہ رکھو. اور پھر فرمایا اللہ کی توحید پہ قائم رہنا، اس توحید پر پوری امت کا، تمام انبیاء علیہ السلام کا، سب کا اجماع. اور پھر فرمایا دل کو اللہ کے ساتھ صحیح رکھنا، کیونکہ دل اللہ کے ساتھ درست ہوتا ہے تو کوئی چیز پھر باقی نہیں رہ جاتی، کوئی چیز اس سے باہر نکل کر نہیں جاتی. اور پھر فرمایا میں ایسا گودا ہو گیا ہوں کہ جس پہ کوئی چھلکا نہیں ہے، ایسا مغز ہو گیا ہوں جس مغز کے گرد کوئی بھی آڑ نہیں ہے، اس مغز کے اوپر کوئی چھلکا نہیں ہے. اور پھر فرمایا میرے سامنے سے ہٹو، اور ظاہر میں تمہارے ساتھ ہوں اور میرا باطن کسی اور کے ساتھ ہے. اور پھر فرمایا میرے پاس تمہارے علاوہ اور لوگ بھی آ رہے ہیں، ان کے لیے سامنے سے ہٹ جاؤ، جگہ خالی کرو.
اور اللہ کے فرشتے تھے یقیناً شیخ کو دکھائی دے رہے تھے. اور پھر فرمایا یہ جو میرے مہمان آئے ہیں ان کے ساتھ ادب کرو. اور پھر فرمایا بڑی رحمت نازل ہو رہی ہے ان کے لیے جگہ نہ تنگ کرو. بار بار فرماتے تھے کہ آنے والوں میرے مہمانوں تم پہ اللہ کی رحمت ہو, تم پہ خدا کی برکتیں نازل ہوں, تم پہ خدا کی سلامتی ہو. اللہ میری اور تمہاری بخشش کرے اور میری اور تمہاری توبہ قبول کرے. بسم اللہ. اللہ کے فرشتوں آؤ اور واپس نہ جاؤ. ایک دن اور ایک رات برابر شیخ فرشتوں کا استقبال کرتے رہے. اللہ ہی کے علم میں ہے کہ اس ہستی کی مبارک روح کو لینے کے لیے اس ایک دن اور ایک رات میں کتنے فرشتے نازل ہوئے ہوں گے. اور پھر شیخ ایک دن اور ایک رات کے بعد چپ ہوئے اور پھر فرمایا افسوس مجھے لوگوں کسی چیز کی پرواہ نہیں. پھر فرمایا فرشتوں تمہاری بھی کوئی پرواہ نہیں. پھر فرمایا ملک الموت تمہاری بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور پھر فرمایا رے موت کے فرشتے میرے مالک نے مجھے تم سے بہت زیادہ دے رکھا ہے, میرے پاس اتنا کچھ میرے مالک نے دے رکھا ہے کہ تم فرشتوں کے وہم و گمان میں نہیں ہے. اور اس کے بعد شیخ نے ایک چیخ ماری شدت سے, اور آپ کے دو صاحبزادے شیخ عبدالرزاق اور شیخ موسیٰ کہتے تھے کہ ہم حاضر ہوئے بھاگے ہوئے, ہم نے دیکھا دونوں ہاتھوں کو پھیلاتے تھے اور بار بار فرماتے تھے کہ فرشتوں تم پہ سلام, خدا کی رحمتیں. اور فرماتے تھے میں ابھی آتا ہوں, بس تھوڑی سی دیر رہ گئی ہے ابھی آتا ہوں. پھر شیخ خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا کہ میرے ساتھ نرمی کرو, بالکل سختی نہ کرنا. اور پھر موت کی وحشی شیخ پر آئی اور آپ نے فرمایا میرے اور تمہارے اور تمام مخلوق کے درمیان زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا ہے. لوگوں مجھے کسی پر قیاس نہ کرنا, اور کوئی مجھ جیسا بھی نہیں رہا اور میں بھی کسی جیسا نہیں رہا. آپ کے صاحبزادے چوتھے بیٹے تھے شیخ عبدالعزیز, انہوں نے تکلیف اور حال پوچھا تو فرمایا بیٹے مجھ سے کچھ نہ پوچھ, اللہ کے علم میں پلٹے کھا رہا ہوں. معلوم ہوتا ہے شیخ کی تربیت اللہ کی صفت علم نے کی ہوگی. فرمایا اللہ کے علم میں پلٹے کھا رہا ہوں. اور مرض کو پوچھتے ہو تو میرے مرض کو نہ تم جانتے ہو, نہ کوئی انسان جانتا ہے, نہ جنات کو علم ہے, نہ فرشتوں کو علم ہے. اللہ کا حکم بدل جاتا ہے اور اللہ کا علم نہیں بدلتا. اللہ کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے اور علم منسوخ نہیں ہوتا. پھر آپ کے ایک صاحبزادے نے پوچھا عبدالجبار نے کہ کہاں تکلیف ہو رہی ہے؟ فرمایا میرے سارے اعضاء میں درد ہے مگر دل میں کوئی تکلیف نہیں ہے, وہ اللہ کی یاد میں مصروف ہے. اور پھر آخری وقت آیا تو فرمانے لگے اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ تو پاک ہے, برتر ہے, زندہ ہے. اے خدا تیرے لیے کوئی موت نہیں ہے, پاک ہے. تو نے اپنی قدرت سے عزت ظاہر کی اور اللہ موت سے تو نے اپنے غلبے کو ظاہر کیا کہ بندے موت سے شکست کھا جاتے ہیں. اور پھر فرمایا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول تھے. شیخ موسیٰ فرماتے تھے کہ شیخ نے آخری بات بس 3 بار اس کے بعد کہا اللہ اللہ اللہ, اور شیخ کی آواز غائب ہو گئی اور روح مبارک رخصت ہو گئی. شیخ اس دنیا میں 90 سال رہ کے گئے لیکن اپنے بعد دین کے داعیوں اور دین کی دعوت دینے والوں کی ایک پوری جماعت چھوڑ گئے جس نے شیخ کے کام کو باقی رکھا. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سب سے بڑے آدمی جو شیخ کے جانشین اور وارث کہلائے جانے کے مستحق تھے وہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور سہروردیہ سلسلے کے بانی تھے, عوارف المعارف کے مصنف تھے. اپنے زمانے کے اپنے شیخ کے بعد اپنے زمانے کے سب سے بڑے امام بن گئے تھے. تصوف کو بدعات سے پاک کرنے میں بڑا اہتمام رکھتے تھے. اور شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہی سے ان کے ایک خلیفہ شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک خلیفہ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہوئے جو ملتان آئے, ہندوستان آئے اور اللہ کی بڑی مخلوق نے ان سے ہدایت حاصل کی اور انہوں نے بھی مردہ دلوں کی اسی طرح مسیحائی کی جیسے ان کے شیخ شہاب الدین سہروردی نے اور پھر ان کے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے. بڑی نصیب اور سعادت کی بات ہے کہ ہمیں آپ حضرات سے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور احوال بیان کرنے کا موقع ہوا. اللہ تعالی آپ کو اور ہم سب کو
شیخ کے علوم اور ان کی روحانیت سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.